दिसंबर 1936 में बर्तानिया के शाह एडवर्ड हस्टम ने बादशाहत संभालने के 326 दिन बाद ही अपनी माशूका से शादी करने के लिए तख्त शाही को ठुकराते हुए इंग्लैंड, बर्तानिया और इंडिया की बादशाहत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। बरतानवी अदाकार, हदायतकार और मुसन्नफ पेयरसन लिखते हैं, बादशाह के एक तलाक याफ्ता अमरीकी खातून मिसेस विल्सन के साथ माशके की खबरों ने उस वक्त तख्त बरतानिया की बुनियादों को हिला कर रख दिया। इनके मुताबिक इंग्लैंड फौरन पागल हो गया। आर्च बचपस, दरुल उमरा और काबीना के अरकान सभी बंद कमरों में एक ही मौजू पर बहस व मुबाहसा कर रहे थे। क्या एक अंग्रेज बादशाह समाजी हैसियत से कम दर्जे की एक औरत के साथ शादी रचा सकता है? क्या बरतानवी उमरा, बेगमात और शाही खानदान के अरकान एक आम अमरीकी औरत के पीछे चलना पसंद करेंगे? ये बात भी हो रही थी कि ये बादशाह वो सब कुछ क्यों नहीं कर सकता जो इससे पहले कई बादशाह कर चुके हैं, और क्या ऐसी तलाक याफ्ता औरत से बादशाह शादी कर सकता है जिसके दोनों साबिक शोहर जिंदा हों? हर शख्स इस मौज़ूआत पर इस तरह बात कर रहा था जैसे ये उनकी जिंदगी और मौत का मामला हो। इस बहरान के दौरान हर शख्स इंग्लैंड के कलीसिया, बरतानवी आइन, फराइज, अखलाकियात और शरीयत मसूवी के अहकाम अशरा पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। हत्ता के लोग आर्जी तौर पर फुटबॉल को भी भुला चुके थे। बरतानिया के बादशाह एडवर्ड हस्टम ने अपने वालिद शाह जॉर्ज पंजम के इंतकाल के बाद 20 जनवरी 1936 को बादशाहत का तख्त संभाला। इससे पहले वो 2 दहाइयों तक प्रिंस ऑफ वेल्स यानी वली अहद रह चुके थे। शाह एडवर्ड बरतानिया की मौजूदा मलका एलिजाबेथ दोयम के चचा हैं। इनके बाद इनके भाई जॉर्ज शशम बादशाह बने। 16 वर्ष बाद जॉर्ज शशम की मौत के बाद शहजादी एलिजाबेथ सन 1952 में मलका बनी। शाह एडवर्ड हस्टम जो बादशाहत से दस्तबरदारी के बाद ड्यूक ऑफ विंडसर कहलाए, जिनका पूरा नाम एडवर्ड अल्बर्ट क्रिश्चियन जॉर्ज एंड्रयू पैट्रिक डेविड था, वो लंदन के जनूबी मगरबी इलाके रेजिमेंट सिरे में 23 जनवरी 1894 में पैदा हुए। पैदाइश के वक्त इनके वालिद ड्यूक ऑफ यॉर्क थे। सन 1911 में जब इनके वालिद बादशाह बने तो शहजादा एडवर्ड को प्रिंस ऑफ वेल्स करार दे दिया गया। जब शाह एडवर्ड हस्टम ने अपने वजीर आजम स्टैनले बिल्डवन को मुतला किया कि वो अमरीकी खातून मिसेस वालियस के साथ शादी करेंगे, तब एक सियासी बहरान पैदा हो गया। उस वक्त तक वालियस को अपने दूसरे शोहर के साथ तलाक का अमल मुकम्मल नहीं हुआ था। बरतानवी वजीर आजम बाल्डविन ने इस शादी की मुखालफत की और इस्तीफा देने की भी धमकी दे दी थी। इस वक्त के चर्च ऑफ इंग्लैंड के सरबराह ने भी इस शादी की मुखालफत की। बाल्डविन के लिए, जो कि दाएं बाजू की सियासी जमात कंजर्वेटिव पार्टी के एक इंतहाई कदामत पसंद वजीर आजम थे, एक आम अमरीकी औरत मलका बरतानिया बन ही नहीं सकती थी। कंजर्वेटिव पार्टी के इक़्तिदार के बारे में किताब लिखने वाले फिलिप वेल्सन कहते हैं कि बाल्डविन वेल्स को एक बाइज्जत दाश्ता के तौर पर कबूल कर सकते हैं, ना कि मलका वालियस के तौर पर। तहम दीगर मुहक्किकीन का कहना है कि शाह एडवर्ड हस्टम हुकूमती अमूर में मदाखलत की ख्वाहिश रखते थे और वो बरतानिया और जर्मनी के दरमियान एक गहरी मफाहमत के ख्वाहां थे। ये वो जमाना था जब जर्मनी में फाशिज्म ताकत पकड़ चुका था और बरतानिया के कदामत पसंद हलकों में इसे न सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक खतरा समझा जा रहा था। शाह एडवर्ड की माशूका वालियस के बारे में इस वक्त की बरतानवी हुकूमत को यही शक था कि वो जर्मन एजेंट हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनके उस वक्त के जर्मन शाही खानदान से करीबी मरासम भी थे। बादशाह से दस्तबरदारी और शादी के बाद वेल्स और एडवर्ड ने बहसियत ड्यूक एंड डिचेस ऑफ विंडसर नाजी रहनुमा हिटलर से मुलाकात भी की। इनके हामी मुहक्किकीन का कहना है कि ये दोनों जंग को रोकना चाहते थे। इन हालात के पसे मंजर में बरतानवी हुकूमत ने शाह एडवर्ड और इनकी बीवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की जासूसी करने के लिए इनके टेलीफोन को टेप करना शुरू कर दिया था। इस जासूसी मुहिम के बारे में 2013 में खुफिया दस्तावेजात सामने आई जिनमें इसका बाकायदा इंकशाफ हुआ था। तहम 1936 में यह इतना खुला राज था कि उन्हीं दोनों इंडिया के अखबारात में भी इसी मौजू पर अशारे कनाइयों में बात होती थी। वेल्स सिम्पसन का पूरा नाम बेसी वेल्स वारफील्ड था और तलाक मुकम्मल होने से पहले वो अमरीकी नसाद बरतानवी शहरी अर्नेस्ट सिम्पसन से शादी की वजह से मिस्टर सिम्पसन कहलाती थी।
ویلس اور ارنسٹ کی شادی 1928 میں لندن میں ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے یہ طلاق بھی مسٹر سمپسن کو دباؤ میں لا کر مکمل کرائی گئی تھی۔ ارنسٹ سمپسن سے پہلے ویلس امریکی نیوی کے ایک پائلٹ آرل کی 11 برس تک بیوی رہی۔ یہ شادی 1927 میں ختم ہوئی تھی، جس کی وجہ آرل کا پرتشدد رویہ بیان کیا جاتا ہے۔ ویلس نے جب ارنسٹ سے شادی کے بعد لندن میں سکونت اختیار کی تو اس دوران ان کی پرنس آف ویلز ایڈورڈ سے ملاقات برطانوی فیشنیبل سوسائٹی کی ایک تقریب میں ہوئی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا تو دونوں میں محبت ہو گئی۔ ویلس نے اپنے اس وقت کے شوہر سے طلاق مانگنے کے لیے مقدمہ جولائی 1936 میں دائر کیا، جس کا ظاہر ہے مقصد یہ تھا کہ وہ شاہ ایڈورڈ ہشتم کے ساتھ شادی کر سکیں، لیکن اس وقت کے قدامت پسند برطانوی معاشرے کی سیاسی اور سماجی اقدار کو دیکھتے ہوئے 2 مرتبہ طلاق یافتہ عورت کو ایک ملکہ کے طور پر قبول کیا جانا ناممکن نہیں تھا۔ مسز ویلس 19 جون 1896 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں بلیو رج سمٹ میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ امریکہ کے طبقہ امرا میں اٹھنے بیٹھنے والی ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں اور انہیں اچھے سکولوں اور تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے حسین عورتوں میں شمار نہیں ہوتی تھی، البتہ وہ ذہین کافی تھیں اور کئی موقعوں پر لوگوں کی باتوں کا ترقی بترقی جواب دیتی تھیں، اور شاید ان کی اسی بے باکی اور ذہانت نے شہزادہ ایڈورڈ کو متاثر کیا تھا۔ شہزادہ ایڈورڈ کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے دور ولی عہدی میں ان کے بڑی عمر کی عورتوں سے تعلقات کا ذکر طبقہ امرا کی زبان پر ہوتا تھا، تاہم اخبارات شاہی خاندان کے سکینڈلز کے بارے میں محتاط رہتے تھے۔ شاہ ایڈورڈ نے جب ویلس سے شادی کرنے کے لیے بادشاہت سے 10 دسمبر 1936 کو دستبرداری کا اعلان کیا تھا تو انہیں قوم سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، وہ عورت جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی مدد اور اس کے ساتھ کے بغیر میرے لیے بادشاہ کے طور پر اپنی بھاری ذمہ داریاں ادا کرنا اور اپنے فرائض پورے کرنا ناممکن ہوگا۔ شاہ ایڈورڈ ہشتم کی جگہ ان کے بھائی البرٹ شاہ جارج ششم کے خطاب کے ساتھ برطانیہ کے بادشاہ بنے۔ شاہ جارج ششم نے دستبردار ہونے والے بھائی کو ڈیوک آف ونڈسر اور مسز ویلس کو ڈچز آف ونڈسر قرار دیا۔ دونوں نے برطانیہ کو خیر باد کہہ دیا اور پھر فرانس میں مستقل سکونت اختیار کر لی، جہاں انہوں نے ویلس کی طلاق کا عمل مکمل ہونے کے بعد جون 1937 میں ان سے شادی کر لی۔ ایڈورڈ اور ویلس دوسری عالمی جنگ کے آغاز تک فرانس میں رہے، لیکن وہاں جرمنی کے حملے کی وجہ سے شاہ جارج ششم نے شہزادہ ایڈورڈ کو جزائر بہاماس کا گورنر مقرر کر دیا، جہاں دونوں نے جنگ کے اختتام تک قیام کیا۔ سن 1945 میں جنگ ختم ہونے کے بعد شہزادہ ایڈورڈ نے بہاماس کی گورنری سے استعفیٰ دے دیا اور واپس فرانس منتقل ہو گئے۔ سن 1956 میں ویلس نے اپنی سوا عمری دل کے اپنے دلائل ہوتے ہیں لکھی۔ شہزادہ ایڈورڈ کا 28 مئی 1972 میں پیرس میں انتقال ہوا، لیکن انہیں ونڈسر کے شاہی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ڈچز آف ونڈسر ویلس فرانس میں 1986 تک زندہ رہیں۔ انتقال کے بعد انہیں ان کے شوہر کی خواہش کے مطابق ونڈسر کے شاہی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 20ویں صدی کے انگریزی ادب کے امریکی شاعر اور قدامت پسند خیالات رکھنے والے ایزرا پاؤنڈ نے شاہ ایڈورڈ ہشتم کو یورپ میں امن کا بہت بڑا نقیب قرار دیا۔ انہوں نے کینیٹوز کے انداز میں لکھی جانے والی طویل نظم میں ایڈورڈ کو من کے لیے کیا گیا بہت بڑا کارنامہ قرار دیا۔ ان کے خیال میں دستبرداری کے اعلان کی وجہ سے اس وقت برطانوی حکومت جرمنی کے خلاف اس وقت اعلان جنگ نہ کر سکی۔ ایک امریکی ناقد نے ایزرا پاؤنڈ کی شاعری کے تناظر میں لکھا، امن کے لیے کوششوں کی وجہ سے ایڈورڈ کی جنت میں جگہ دوہری طور پر محفوظ ہو گئی۔ وہ امن قائم کرنے والا ہے اور ایک ایسا ذمہ دار شخص ہے جو حالات کے لیے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے یادگاری کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ پاؤنڈ کی طرف سے بادشاہ کی دستبرداری کی تعریف اتنی ہی خوشامدانہ ہے جتنی ایک روایتی رومانوی تصور میں سوچی جا سکتی ہے۔ ایک تحقیقی مقالے کے مطابق ایزرا پاؤنڈ نے ایک انٹرویو میں کہا، کسی حاکم کے لیے اس کے ذاتی کردار سے زیادہ اہم صفت اس کی ایک اچھی حکمرانی فراہم کرنا ہے جو تخت پر بیٹھنے والوں کو جنت جانے کے قابل بناتی ہے۔
امن کے قیام کے لیے کام کرنا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ایک بڑی مثال ہے۔ اسی وجہ سے پاؤنڈ اپنے ممدوح بادشاہ ایڈورڈ کو 19ویں صدی کے جرمن چانسلر بسمارک اور فرانس کی وزیر خارجہ اور زیرک سفارتکار ٹیلیرینڈ کے ساتھ اپنی نظموں میں اہم مقام دے کر انہیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ 20ویں صدی کے پہلے نصف کا زمانہ وہ دور تھا جب برطانیہ میں کلیسیا اور قدامت پسند سیاسی حلقے سب کے سب بادشاہ کی 2 مرتبہ متعلقہ عورت سے شادی کے خلاف تھے، اور اخباری صنعت کا ایک بڑا طبقہ بھی اس رشتے کی مخالفت کر رہا تھا۔ اگرچہ برطانوی پریس ابتدا میں اس معاملے پر خبریں شائع کرنے میں بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا، لیکن امریکی اخبارات میں اس افیئر کے بارے میں دھڑا دھڑ خبریں شائع ہو رہی تھیں۔ بالآخر ایک برطانوی ہفتہ وار نے بندش کا یہ بند توڑا، اور پھر برطانوی اخبارات نے اس معاملے پر شادی کی حمایت یا شادی کی مخالفت میں موقف اختیار کر لیا۔ اکثریت شادی کی مخالفت تھی۔ اس ماحول میں چرچل بادشاہ کی ویلیس سے شادی کے حامی تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو ایک خط لکھا اور اس وقت کے لندن کے ایک بڑے اخبار کے مالک لارڈ بیوربروک سے رابطہ کیا اور اس سلسلے میں مدد طلب کی۔ اگرچہ یہ نہیں معلوم کہ بادشاہ نے رابطہ کیا یا نہیں، البتہ لارڈ بیوربروک کے اخبار ایوننگ سٹینڈرڈ نے شاہ ایڈورڈ اور ویلس کی شادی کی حمایت کی کوشش ضرور کی، لیکن چونکہ ویلس پریس اور شہرت سے دور رہنے کی خواہش رکھتی تھی، اس لیے ان کا موقف بہت کم شائع ہوا، جس کا ایک لحاظ سے قدامت پسند حکومت کو فائدہ پہنچا۔ اس ماحول میں شاہ ایڈورڈ ہشتم کو جس شخص کی وجہ سے بہت زیادہ مدد ملی وہ تھے بائیں بازو کے نظریات کے حامل معروف ڈرامہ نگار، نقاد اور سیاسی کارکن جارج برنارڈ نے مکالموں کے انداز میں اس کہانی کے سارے واقعات اخبار میں شائع کر کے بیان کیے۔ برنارڈ کا یہ ڈرامہ ایوننگ سٹینڈرڈ میں شائع ہوا۔ اس میں بادشاہ، آرچ بشپ اور وزیر اعظم کے فرضی ناموں کے ساتھ کردار ترتیب دیے گئے اور ان کے مکالموں کے ذریعے اس وقت کے واقعاتی حقائق بیان کیے گئے۔ مورخین کے بقول ان کالموں کے ذریعے نہ صرف شاہ ایڈورڈ کو مشورے دینے کی کوشش کی گئی بلکہ عوام کو بھی واقعات کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔